بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، گوتم بدھ کون تھے؟ کیا گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے؟ گوتم بدھ کا فلسفہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک شہزادہ سادھو بن گیا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ گوتم بدھ ریاست کپل وستو کے بادشاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ کی پیدائش کی تاریخ 563 قبل مسیح ہے۔ گوتم بدھ جب پیدا ہوئے تو نجومیوں نے اس کے باپ کو بتایا کہ یہ بچہ یا تو بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا یا تو سادھو بنے گا، لیکن قدرت نے گوتم بدھ کو پھر سادھو بنا دیا۔ ناظرین، برے صغیر کے ایک بہت بڑے جید عالم مولانا مناظر حسن جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ ان کا گمان ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے۔ مولانا حسن جیلانی نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے جن کا نام ذوالکفل ہے۔ سورہ صاد میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوَالْكِفْلِ۔ ناظرین، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے جن کا نام ذوالکفل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں ان پیغمبر کا ذکر آتا ہے۔ ذوالکفل وہ رسول ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ ذکر آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی حدیث میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں نہ حضور سے پوچھا گیا اور نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ناظرین، اب یہ ذوالکفل ہیں کون؟ تورات میں بھی جتنے انبیاء کے نام آئے ہیں ان میں بھی ذوالکفل کے قریب کوئی نام نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو مولانا حسن جیلانی نے جو بات لکھی ہے وہ وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو یعنی کپل پے کیونکہ عربی میں ہوتا نہیں لیکن عربی میں فے ہوتا ہے تو یہ کفل بنتا ہے۔ ذوالکفل کے معنی ہے کفل والا، اور یہ کہ کیونکہ حضرت کپل وستو یعنی گوتم بدھ کیونکہ کپل وستو ریاست کے شہزادے تھے اس لیے یہ کپل والا بنتا ہے۔ تو مناظر حسن جیلانی کہتے ہیں کہ جو یہ کفل ہے یہ کپل والا ہی ہو سکتا ہے، یعنی گوتم بدھ ہی یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ ناظرین، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی نبی نہ آیا ہو، یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی نبی نہ گیا ہو، مگر ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں سے سمجھیں تو کبھی بھی ہم انہیں نبی نہ مانیں۔ یہ تو قرآن نے اصل حقیقت بیان کی ہے، ورنہ عیسائی تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں۔ گوتم بدھ جب تک اپنے باپ کے محل میں رہے اس وقت تک اسے کوئی تکلیف و پریشانی نہیں ہوئی، مگر گوتم بدھ ان آسائشوں سے تنگ آ کر محل سے باہر نکلا تو اس نے انسانیت کو بڑے کرب و غم میں پایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ انسان پر بڑھاپا بھی آتا ہے اور موت بھی، پھر وہ انسانیت کے غم کو اپنا غم سمجھنے لگا۔ بہرحال گوتم بدھ نے انسانیت کے دکھ و غم کا مشاہدہ کیا اور علم حاصل کیا۔ گوتم بدھ نے اس سے نجات کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے چلے بھی کاٹے۔ ان کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے 49 دن کا چلا کاٹا اور جس کے بعد وہ سادھو بن گئے۔ گوتم بدھ یہ ڈھونڈتے رہے کہ دنیا کے غم و تکالیف سے کوئی نجات کا راستہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے غم، دکھ اور کرب سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا۔ ناظرین، گوتم بدھ کا فلسفہ تھا کہ انسانیت غم و کرب میں ہے، ہر طرف تکالیف و پریشانیاں ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اسے ملا کیا اور ملے گا کیا۔
مگر گوتم بدھ نے کہا کہ ہر طرف غم و تکالیف ہیں۔ گوتم بدھ ساری زندگی اسی کی تلاش میں لگا رہا کہ ان تکالیف و پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے۔ یہی تھا وہ فلسفہ کہ گوتم بدھ پوری زندگی یہ ڈھونڈنے میں لگے رہے کہ انسانیت کو تکالیف و پریشانیوں سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔